نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ليعلم الله من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عادى فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 94 اور 95 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ليعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ آیت 94: یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ آیت 95 ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تمہیں کچھ ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اسی کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے گا تو اس کی جزا اسی جیسا جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے، اور یہ قربانی کعبے کو پہنچ کر ہوگی، خواہ محتاجوں کو کفارہ دے دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کام کا وبال چکھ لے۔ اللہ نے وہ گناہ معاف فرما دیا ہے جو گزر چکا، اور جو شخص پھر ایسا ہی کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 94 95 کا تفسیر۔ آیت 94: اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے حالت احرام میں کمزور اور چھوٹے شکار سے جو ہاتھ سے پکڑا جا سکے منع فرماتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے موقع پر اتری۔ وحشی جانور، پرندے اور شکار صحابہ کے خیموں کے پاس کثرت سے آ جا رہے تھے، ان کی اس سے پہلے اس قدر کثرت نہیں دیکھی گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے احرام کی حالت میں ان کے شکار سے منع فرما دیا، پھر فرمایا تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی اللہ شکار کی کثرت سے آزما رہا ہے۔ جو کثرت سے خیموں کے پاس آ جا رہے ہیں، اور اگر لوگ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور نیزوں سے بھی شکار کر سکتے ہیں، کھلم کھلا اور چھپ کر ہر طرح شکار پر قادر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں۔ سورہ ملک کی آیت 12 میں فرمایا جو اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں انہی کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص باوجود جھنجھوڑے جانے کے بھی زیادتی سے باز نہیں آئے گا تو اس زیادتی و نافرمانی سے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ آیت 95: حالت احرام میں شکار کی حرمت۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، یہ حکم حلال جانوروں کے بارے میں ہے۔
صدیقہ رضانہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فساد پیدا کرنے والے جانوروں کو حرم وغیر حرم میں ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوے، چیل، بچھو، چوہے اور کاٹنے والے کتے کو 5 جانوروں کے مارنے پر محرم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر وہی حدیث ہے، کیا غلطی سے شکار کرنے والے پر بھی فدیہ ہے؟ پھر فرمایا جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو اس جیسا جانور فدیے میں دینا پڑے گا۔ قرآن نے جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر کفارہ لازم قرار دیا اور سنت سے بھولنے والے پر بھی کفارہ واجب بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر شکار کرنے والے پر جزا بھی واجب کی اور گناہ بھی۔ پھر فرمایا تاکہ اپنے کام کا خمیازہ بھگتے، اور جو کچھ پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، اور جس نے دوبارہ کیا اللہ اس سے بدلہ لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے باہمی معاملات سے خطا میں بھی جزا واجب ہے۔ الابازی شکار کرنا جان کا تلف کرنا ہے، اور جان کا تلف کرنا خطا و عمد میں ضمانت چاہتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر مارنے والا گنہگار ہے اور خطا سے مارنے والا قابل ملامت نہیں۔ قتل کی جزا میں ہم مثل جانور کی قربانی کی جائے۔ پھر فرمایا جو جانور قتل کیا جائے جزا میں اس کا ہم مثل دیا جائے۔ مثل و قیمت کا فیصلہ 2 عادل مسلمان کریں۔ پھر فرمایا تم میں سے 2 عادل شخص اس کا فیصلہ فرمائے، یعنی مثل والے شکار میں مثل کا اور غیر مثل والے شکار میں قیمت کا فیصلہ 2 عادل مسلمان کریں۔ قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے اور صبح کی نماز پڑھ کر سواریوں پر چلتے ہوئے آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ ایک صبح کو ہماری سیدھی یا بائیں طرف سے ایک ہرن گزرا۔ ہم میں سے ایک شخص نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا جو اس کے پیٹ پر لگا، جس سے وہ مر گیا۔ ہم نے یہ بات بڑی سمجھی۔ پھر جب ہم مکے آئے تو میں اس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اس نے آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ کے پاس ایک شخص عبد الرحمن بن عوف جن کا چہرہ چاندی کی طرح تھا موجود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان سے بات کر کے اس شخص سے پوچھنے لگے کیا تو نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے یا بھول کر غلطی سے ایسا ہوا ہے؟ بولا میں نے قصداً پتھر پھینکا تھا مگر میرا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں تم عمد اور خطا کے درمیان رہے۔ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کر دو اور اس کا چمڑا باقی رکھو۔ پھر ہم آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کے احکام کی عظمت کر۔ امیر المومنین سے جواب نہ بن پڑا اور انہیں دوسرے سے پوچھنا پڑا تو اپنی اونٹنی ذبح کر دے، شاید یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ مجھے یہ آیت یاد نہ تھی۔ میری اس بات کی عمر تعالیٰ کو بھی خبر ہو گئی اور آپ درہ لے کر تشریف لے آئے اور اس شخص کے درے مارے کہ تو نے حرم میں قتل کیا اور میرا فیصلہ غلط جانا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا امیر المومنین میری طرف سے آپ پر جو چیز حرام ہے میں اسے حلال نہیں سمجھتا۔ فرمایا اے قبیصہ میں تجھے نوجوان چوڑے سینے والا اور چرب زبان سمجھتا ہوں۔ ایک نوجوان میں 9 عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور ایک عادت بری ہوتی ہے جو اس کی اچھی عادتوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اس لیے تو جوانی کی لرزشوں سے بچتا رہ۔ ابن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے احرام کی حالت میں ایک ہرن شکار کر لیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا۔ فرمایا اپنی قوم کے 2 آدمی لے آؤ اور دونوں تمہارے بارے میں جزا کا فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ میں عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک خاکی بکری کا فیصلہ کیا۔ اربد رضی اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں ایک ہرن مار ڈالا، پھر وہ عمر تعالیٰ کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں۔ دونوں نے ایک گائے کے بچے کا فیصلہ کیا جو گھاس کھانے لگا ہو۔ پھر عمر تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی۔ پھر فرمایا یہ جزا کی قربانی کعبہ اقدس کو پہنچنے والی ہو، یعنی حرم میں پہنچا کر ذبح کی جائے
اور حرم کے محتاجوں پر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ اس صورت میں اس حکم پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر فرمایا کفارہ محتاجوں کا کھانا ہو یا اس کے برابر روزے ہوں، یعنی اگر محرم کو جانور کا مثل نہ ملے یا جانور غیر مثلی ہو تو ہم کہیں گے کہ جانور کی قربانی میں، کھانا کھلانے میں اور روزوں میں محرم کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا کہ کفارے کے وجوب کا حکم اللہ کی مخالفت کی سزا ہے۔ اللہ نے جاہلیت کے گناہ جو گزر چکے معاف فرما دیے، لیکن انہیں معاف ہیں جو اسلام میں خلوص سے عمل کرتے ہیں، شریعت کے پابند ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اور جو اسلام لا کر اور شریعت کے حکم سے خبردار ہو کر جاہلیت جیسا کام کرے گا، حق تعالیٰ اس سے انتقام لے لے گا اور اس پر اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ شکار کر لیا، آخر آسمان سے آگ اتری اور اسے جلا کر خاک کر گئی۔ یہ ہے اللہ کا انتقام، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے، اس کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ اسے انتقام سے کوئی باز رکھ سکتا ہے، اور نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحمت کرنے والا ہے۔ ساری کائنات اسی کی ہے اور سب پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ بڑی زبردست عزت و غلبے والا ہے اور اس شخص کی سزا پر قادر ہے جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 94 اور 95 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔